اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، مرنے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ یہ تجھے زندگی کے کرینے سکھاتا، تجھے اسلوب حیات بتاتا، تجھے جینے کا طریقہ بتاتا، تجھے محمد عربی کی دہلیز پہ لے جاتا، تمہیں خدا کی قربت دیتا، خشیت الہی کے اجالے دیتا۔ یہ کتاب زندگی بخش اور حیات آفری تھی، تو نے کیوں اس کتاب کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو محرومیوں کے سپرد کر دیا؟ تو یہ موقع ہمیں ملا ہے زندگی کی گہما گہمی میں، زندگی کی چکا چون میں، سویر سے شام تک، شام سے سویر تک بھاگم بھاگ لگی تھی، تو کسی وجہ سے لمحے فرصت کے ہاتھ آ ہی گئے ہیں، تو آئیے ہم اپنا ربط کتاب اللہ سے جوڑیں، قرآن سے جڑ جائیں اور اس کی تلاوت کو شعار زندگی بنا لیں۔ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مومن بن کے، مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تیرا ایک لمحہ بھی نہیں بیت سکتا۔ تو اس کتاب کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا چاہیے، روزانہ 1-2 پارے خود بھی پڑھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ روزانہ ہماری صبح کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہو تو زندگی کتنی خوشگوار، پر نور، تاباں اور منور ہوگی۔ تو اس موقع پر میں مشورہ دوں گا اپنے جملہ ناظرین سے، سامعین سے، کہ وہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور یہ کتاب دیکھنا کہ کیسے موتی اچھال کے تمہاری گود میں ڈالتی ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اپنے قاری کو اس کے نفسیات کے مطابق، اس کے مبلغ علم کے مطابق، اس کے ظرف کے مطابق اس کو عطا کرتی ہے۔ دنیا کی کتنی کتابیں ہیں جو ایک عام شخص کے لیے تو دلچسپ ہیں، لیکن جو علم کی بلندیوں پر اڑ رہا ہے تو اس کے لیے اس کتاب میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کتنی کتابیں ہیں جو اہل علم کے لیے تو سرمایہ ہیں، لیکن جو نچلے درجے کا عام شخص ہے اس کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کو جس طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والا پڑھے، چاہے وہ ایک عام شخص ہو اور چاہے وہ بہت بڑا مدقق ہو، جو بھی پڑھے قرآن اس کو اس کے ظرف کے مطابق فیض دیتا ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب ہی اسیر ہوئے۔ یہ اس کتاب کا اعجاز ہے، اس کتاب کا کمال ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے آسان ہے، رشد و ہدایت کی ضامن ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب دیتی ہے اور حیات آفرین کتاب ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے اور اس موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پر خاص طور پہ ہمیں تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بھی وقت مل گیا ہے۔ بھاگ دوڑ کے اندر سویر سے شام تک ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا اور مقصد حیات کو سمجھنے کی فرصت نہیں ملی۔ ہم کیوں آئے تھے دنیا پر؟ مقصد زندگی کیا تھا؟ کیا رزق کمانا ہی مقصود حیات تھا؟ چلو حلال ہی صحیح، یہ تو کام چیونٹی بھی کرتی ہے، صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتی، تکلیف نہیں پہنچاتی، حلال رزق جمع کرتی ہے اور شام تک وہ اس کام میں لگی رہتی ہے۔ موسم برسات کے لیے بھی جمع کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی ضرورت پوری کرتی ہے، کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتی۔ اگر یہی وظیفہ حضرت انسان کا ہے تو پھر انسان میں اور حیوانات میں، بہائم، وحوش، طیور میں فرق کیا ہوا؟ یہ اشرف المخلوقات پھر کس بات پہ ہوا؟ تو کیا یہ انسان کے لیے باعث شرف ہے؟ نہیں، انسان کے لیے شرف کا سبب کوئی اور ہے۔ اس نے اپنے مقصد کو سمجھنا تھا، آنے کے مقصود کو جاننا تھا، اور جو اپنے مقصود زندگی کو ہی نہیں سمجھ پایا تو قرآن نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، وہ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو آنکھوں سے آزمایا گیا، ان 2 محبوب چیزوں سے آزمایا گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اجر دے گا، صلہ دے گا۔ دنیا کے اوپر اگر کسی کو بینائی نہیں دی گئی تو کتنی بڑی آزمائش ہے۔ جہاں اندھیرا ہے، کائنات کی رنگینیاں، خوبصورتیاں، کائنات کا جمال، یہ کیا کچھ ہے کائنات کے اندر، لیکن وہ کچھ نہیں دیکھ پایا۔
اب وہ ایک عجیب اذیت سے تو گزرتا ہے لمحہ لمحہ، تو اس کا صلہ اس کو اس کے بدلے میں آخرت میں دیا جائے گا۔ تو یہ نہیں کہ دنیا کے اوپر نابینا تھا کوئی، ان ظاہری آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، تو قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے، اس کا کیا قصور؟ اس سے مراد دل کا نابینا ہونا ہے، جو اس دنیا میں اندھا رہا، جس کے دل نے اللہ کی معرفت کا نور نہ پایا، جو مقصد زندگی نہ سمجھ پایا، جو مقصد زیست نہ سمجھ پایا، میں دنیا پہ آیا کیوں تھا۔ وہ کیا خوب کہا تھا اکبر الہآبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ زندگی کا یہ مقصد تو نہیں ہے۔ تو زندگی کسی کام کے لیے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اپنی زندگی کے مقصود اور مدعا کو سمجھیں کہ ہم کیوں تخلیق کیے گئے اور ہمیں فہم و فراست اور عقل و خرد سے کیوں نوازا گیا۔ تو وہ مقصد اگر ہم نے نہیں پایا تو اس موقع پہ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے غور کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنا ہوگا۔ اللہ کے حضور رجوع کریں، سچی توبہ کریں۔ آج یہ تھوڑے سے حالات دگرگوں ہوئے اور موت آنکھوں کے سامنے رقص کرتی ہوئی نظر آئی۔ ابھی تو ہم نے سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں کی موت کے رقص کو دیکھا، ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر مختلف ممالک کی خبریں دیکھیں اور دل لرزنے لگے۔ اور جب اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے تو کیا عالم ان کا ہوگا اور کیا کیفیت ان پر بیتی ہوگی، اور کس کرب سے، کس اذیت سے وہ گزرے ہوں گے۔ اور ہزاروں انسانوں میں سے کوئی ایک شخص آغوش موت میں اترا، اور اس کی سسکیاں اور آخری لمحے اس کی تڑپ اور اس کی بے چینیاں اور اس کے خاندان کی محرومیاں اور ان کی آنکھوں سے برستے ہوئے آنسو دل لرزا دیتے ہیں۔ تو ذرا 2 لمحوں کے لیے تصور کر لیجئے کہ اربوں انسان ہیں، تو چند ہزار لوگ آغوش موت میں اترے تو ہمارا وجود لرزنے لگا، تو وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا جب یہ زمین بھی لپیٹی جا رہی ہوگی، جب آسمان بھی لپیٹا جا رہا ہوگا اور ہر ذی روح اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا، اور خوف قیامت اور قیامت کا وہ زلزلہ، وہ جھٹکا، اپنے اطراف میں دائیں بائیں آگے پیچھے لاشیں گرتی نظر آئیں گی، اور پھر جسموں کے پرزے اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ وہ داروگیر کے لمحے، وہ ایک خوفناک چنگھاڑ اور چیخ، وہ اتنا دردناک لمحہ ہوگا کہ ہول قیامت سے پیدا ہوتے ہوئے بچے کے بال سفید ہو جائیں گے۔ وہ اتنا دردناک لمحہ ہوگا۔ تو وہ لمحہ بھی آنے والا ہے اور ہم سب لوگ آغوش موت میں اترنے والے ہیں۔ اگر اس وبا سے میں اور آپ بچ کے نکل بھی جاتے ہیں تو کیا موت سے ہم بچ پائیں گے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک جھنجھوڑنے کا لمحہ ہے، ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ تازیانہ عبرت ہے ہمارے لیے، اور ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کر لیں اور دیکھیں کہ یہ لمحات زندگی کے اور یہ گھڑیاں جو آج ہمیں میسر ہیں، ایک وقت آئے گا یہ بھی میسر نہیں ہوں گی، اور اگر آج ہم نے عبرت حاصل نہ کی تو پھر سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار سے گزر رہا تھا تو لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو دل میں رحم جاگا، تو ان کو سمجھایا کہ یہ سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے، اس دنیا کے بعد بھی کوئی جہاں ہے، تم نے کسی کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی تمہارے کندھوں پہ ہے، تو آؤ اپنی آخرت کو یاد کرو اور اپنے رب سے تعلق جوڑ لو۔ لوگوں نے کہا جا بابا کام کر، تجھے کیا پتہ کہ دنیا کی لذتیں کیا ہیں اور ہم کس کام کاج میں لگے ہیں، جا اپنا کام کر۔ وہ شخص دل برداشتہ ہو گیا، وہاں کھڑا ہو کے آنسو بہانے لگا۔ کوئی شخص گزرتا ہوا رکا تو اس نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو رک کے کہنے لگا کہ کسی نے تجھے تنگ کیا ہے، کسی نے تیرے اوپر کوئی زیادتی کی ہے، تم کیوں رو رہے؟ اس نے کہا کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی، بس ان کے رویے نے رلا دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں خیال جاگا کہ ان بندوں کی اور رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا بنا؟ کہا وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانے۔ وہ تو کہتا تھا لے آ میری دہلیز پہ، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا